हज़रत की बिसत से पहले वो ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उनकी वालिदा फ़ातिमा बिन्त ज़ायदा थीं। हज़रत खदीजा की पहली शादी अबू हाला बन ज़रारह तमीमी से हुई। उनसे 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम हिंद था और दूसरे का हारिस। अबू हाला के इंतकाल के बाद अकीक बिन आयद मखज़ूम के अक़द निकाह में आईं। उनसे एक लड़की पैदा हुई, इसका नाम भी हिंद था। इसी बना पर हज़रत खदीजा हिंद के नाम से पुकारी जाती थीं। हिंद ने अव्वल इस्लाम कबूल किया। अकीक के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रसूल अल्लाह के अक़द निकाह में आए। हज़रत से 6 औलादें हुईं और 2 साहिबजादे के दोनों बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहिबजादियाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़या और हज़रत उम कुलसूम। हज़रत खदीजा की एक बहन हाला थीं, वो इस्लाम लाईं और हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद तक ज़िंदा रहे। हज़रत खदीजा से हज़रत को बेइंतहा मोहब्बत थी। वो जब अक़द निकाह में आएँ तो उनकी उम्र 40 साल थी और हज़रत 25 साल के थे। निकाह के बाद वो 25 बरस तक जिंदा रहे। उनकी ज़िंदगी तक हज़रत ने दूसरी शादी नहीं की। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद अब का मामूल था कि जब कभी घर में कोई जानवर ज़बह होता तो अब ढूंढ ढूंढ कर हज़रत खदीजा की हम नशीन औरतों के पास गोश्त भिजवाते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने खदीजा को नहीं देखा, लेकिन मुझको जिस कदर उन पर रश्क आता था किसी और पर नहीं आता था, जिसकी वजह थी कि हज़रत हमेशा उनका जिक्र किया करते थे। एक दफ़ा मैंने इस पर आप ही को रंजीदा किया, लेकिन आपने फरमाया कि खुदा ने मुझको उनकी मोहब्बत दी है। एक दफ़ा उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन हाला हज़रत से मिलने आईं और अंदर आने की इजाज़त मांगी। उनकी आवाज़ हज़रत खदीजा से मिलती थी। अब के कानों में आवाज़ पड़ी तो हज़रत खदीजा याद आ गईं और अब बेझिझक उठे और फरमाया कि हाला होंगी। हज़रत आयशा भी वहाँ मौजूद थीं। उनको निहायत रश्क हुआ। बोलें कि अब क्या एक बुढ़िया को याद करते जो मर चुकीं और खुदा ने उनसे अच्छी बीवियां दीं। सही बुखारी में ये रवायत यहीं तक है, लेकिन इस्तेअब में है कि जवाब में हज़रत ने फरमाया कि हरगज़ नहीं। जब लोगों ने मेरी तकज़ीब की तो उन्होंने तस्दीक की। जब लोग काफिर थे तो वो इस्लाम लाईं। जब मेरा कोई मुईन न था तो उन्होंने मेरी मदद की। सीरत अल नबी हिस्सा 2। अज़वाज मुतहरात में ये फ़जीलत सिर्फ़ हज़रत सूदा को हासिल है कि हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद सबसे पहले वही हज़रत के अक़द निकाह में आए। वो इब्तिदाई नबूवत में मुशर्रफ बासलाम हो चुकी थीं। इस बना पर उनको क़दीम अल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। उनकी शादी पहले सुकरान बिन उमरो से हुई थी। हज़रत सूदा उन्हीं के साथ इस्लाम लाईं और उन्हीं के साथ हबशा की तरफ हिजरत सानिया की। हबशा से मक्का को वापस आए। सुकरान ने कुछ दिन के बाद वफात पाई और एक लड़का यादगार छोड़ा जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। उन्होंने जंग जलविला में शहादत हासिल की। हज़रत खदीजा के इंतकाल से हज़रत निहायत परेशान थे। ये हालत देखकर खौला बिन्त हकीम ने अर्ज़ की कि आपको एक मोनस रफ़ीक की ज़रूरत है। अपने फरमाया हाँ, घर बार बाल बच्चों का इंतज़ाम सब खदीजा के मुताल्लिक़ था। अब के ईमा से वो हज़रत सूदा के वालिद के पास गईं और जाहिलियत के तरीक़ा पर सलाम किया। अन्नम सबाहन फिर निकाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा हाँ, मोहम्मद शरीफ कफ़ो हैं, लेकिन सूदा से भी तो दरियाफ्त करो। गरज सब मरातिब तय हो गए तो हज़रत खुद तशरीफ़ ले गए और सूदा के वालिद ने निकाह पढ़ाया। 400 दिरहम महर करार पाया। निकाह के बाद अब्दुल्ला बिन ज़माल अलैहिस्सलाम हज़रत सूदा के भाई जो इस वक्त काफ़र थे आए और उनको ये हाल मालूम हुआ तो सर पर खाक डाल ली के किया गज़ब हो गया। चुनांचे इस्लाम लाने के बाद अपनी इस हमाकत शियारी पर हमेशा अफसोस आता था। हज़रत आयशा और सूदा का खुतबा और निकाह चूँकि करीब करीब एक ही ज़माना में हुआ, इसलिए मौर्रिखीन में इख्तिलाफ है कि किसको तक़द्दुम हासिल है। इब्न इसहाक़ की रवायत है कि सूदा को तक़द्दुम है। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील का कौल है कि वो हज़रत आयशा के बाद निकाह में आए। शक्ल और शबाहत हज़रत सूदा बुलंद बाला और फरबा अंदाम थीं और इस वजह से तेज़ी के साथ चल फिर नहीं सकी थीं। हुज्जत अलविदा में जब मुज़दलिफ़ा से रवाना होने का वक्त आया तो उन्होंने हज़रत से इसी बना पर सबसे पहले चलने की इजाज़त मांगी कि उनको भीड़ भाड़ में चलने से तकलीफ़ होगी। अखलाक व आदत हज़रत के अखलाक व आदत में सखावत व फयाज़ी एक नुमायाँ वस्फ़ था। अज़वाज मुतहरात को अब के अखलाक व आदात व फैज़ सोहबत से मुतमत्ते होने का सबसे ज़्यादा मौका हासिल था, इसलिए ये वस्फ़ उनमें अमूमन नज़र आता है। हज़रत सूदा इस वस्फ़ में मुमताज़ थीं।
ایک دفعہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بولا درہم۔ بولے کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ اطاعت اور فرما برداری بھی ان کا خاص وصف ہے، اور اس وصف میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ روایت حدیث ان کے ذریعہ سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ نے ان سے روایت کی۔ وفات حضرت سودا کے سنہ وفات میں اختلاف ہے۔ واقد کے نزدیک انہوں نے امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر ان کا سال وفات 55 ہجری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں یہ سند صحیح روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خلافت میں انتقال کیا۔ ذہب نے تاریخ کبیر میں اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات پائی۔ حضرت عمر نے 23 ہجری میں وفات پائی ہے، اس لیے یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ سیرت النبی حصہ دوم۔ عائشہ نام تھا، اگرچہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تاہم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے عبداللہ کنیت کرتی تھی۔ ماں کا نام زینب اور رومان کنیت تھی۔ بعثت کے 4 برس بعد پیدا ہوئے۔ 10 نبوی میں حضرت ساتھ نکاح ہوا، اس وقت 6 سالہ تھیں۔ حضرت سے پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضرت سے نکاح کی تحریک کی۔ اپنے رضامندی ظاہر کی خولہ نے رومان سے کہا، انہوں نے حضرت ابو بکر سے مذکور کیا۔ وہ بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ ان کے گھر میں آ گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے خولہ کے ذریعہ سے حضرت سے عقد کر دیا۔ 400 درہم مہر قرار پایا۔ لیکن مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد مکہ میں حضرت کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 ہجری میں اپنے ہجرت کی تو حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ اہل و عیال کو مکہ چھوڑ آئے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن عریقت کو بھیجا کہ رومان اسما اور عائشہ کو لے آئیں۔ حضرت نے بھی زید بن حارثہ اور ابو رافع کو حضرت فاطمہ، کلثوم اور حضرت سودا وغیرہ کے لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ مدینہ آ کر حضرت عائشہ سخت بخار میں مبتلا ہوئیں۔ اشتداد مرض سے سر کے بال تک جھڑ گئے۔ صحت ہوئی تو رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ رومان نے حضرت عائشہ کو آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئیں۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ گھر میں داخل ہوئیں تو سب نے مبارکباد دی۔ چاشت کے وقت حضرت تشریف لائے اور رسم عروسی ادا ہوئی۔ شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم بھی ادا کی گئی۔ زمانہ قدیم میں اس مہینہ میں تعاون آیا تھا۔ اس بنا پر اہل عرب اس مہینہ کو اس تقریب کے لیے مقبول خیال کرتے تھے۔ اس خیال کے مٹانے کے لیے غالباً یہ مہینہ انتخاب کیا گیا تھا۔ وفات حضرت عائشہ نے حضرت کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ کے پاس آئیں اور جب حضرت نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت کے بعد حضرت عائشہ قریباً 48 سال تک زندہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کے قبر۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ اس محبت سے اپنے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ کے حجرے میں بسر کیے۔
इस मोहब्बत का इजहार जिन तरीकों से होता था उनके मुतालिक अहादीस वसीर में निहायत कसरत से वाक़यात दर्ज हैं। इल्मी ज़िंदगी। हज़रत आयशा की इल्मी ज़िंदगी भी नुमायां हैसियत रखती है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ज़माना में फ़तवा देती थी। अकाबिर सहाबा पर उन्होंने दकीक एतराज़ात किए हैं जिनको अल्लामा सऊद ने एक रिसाला में जमा कर दिया है। इनसे 2210 हदीसें मरवी हैं जिनमें 174 हदसोहे पर शेखियन ने इत्तिफाक किया है। बुखारी ने मनफरदा उनसे 54 हदीसें रवायत की है। 68 हदीसों में इमाम मुस्लिम मुनफरिद है। बाज़ लोगों का कौल है कि अहकाम शरिया में से 1/4 उनसे मनकूल है। इसी में है कि सहाबा के सामने जब कोई मुश्किल सवाल पेश आ जाता तो इसको हज़रत आयशा ही हल करती थी। उनके शागिर्दों का बयान है कि हमने उनसे ज़्यादा खुश तकरीर नहीं देखा। तगयीर हदीस, उसरार शरीयत, खिताबत और अदब में उनको कमाल था। शौरा के बड़े बड़े कसीदे उनको ज़बानी याद थे। हाकिम ने मस्तदरक में और इब्न साद ने तबक़ात में तफसील से वाक़यात को लिखा है और मसनद इब्न हम्बल वगैरह में भी जस्ता जस्ता उनके फज़ल व कमाल के दलाइल व शवाहिद मिलते हैं। हज़रत हिफ्सा हज़रत उमर की बेटी थीं। माँ का नाम ज़ैनब बिन्त मज़ऊन था। बिसत से 5 बरस पहले ऐन इस साल जब कुरैश खाना कबा को तामीर कर रहे थे पैदा हुईं। इनकी शादी खनियस बिन हज़ाफ़ा से हुई और उन्हीं के साथ मदीना को हजरत की। खनियस ने ग़ज़वा बदर में ज़ख्म खाए और वापस आकर उन्हीं ज़ख्मों की वजह से शहादत पाई। खनियस ने अपनी यादगार में हज़रत हिफ्सा के बतन से कोई औलाद नहीं छोड़ी। हज़रत हिफ्सा के बेवा हो जाने के बाद हज़रत उमर को उनके निकाह की फ़िक्र हुई। सोए इत्तिफ़ाक़ इसी ज़माना में हज़रत रुक़या का इंतकाल हो चुका था। इस बिना पर सबसे पहले हज़रत उमर ने उनके निकाह की ख्वाहिश हज़रत उस्मान से। उन्होंने कहा कि इस मामला में गौर करूँगा। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से ज़िक्र किया। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। हज़रत उमर को उनकी बेइल्तिफ़ात से रंज हुआ। इसके बाद खुद जनाब रिसालत पना ने हज़रत हिफ्सा से निकाह की ख्वाहिश की। निकाह हो गया तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से मिले और कहा कि जब तुमने मुझसे हिफ्सा के निकाह की दरख्वास्त की और मैं खामोश रहा तो तुमको नागवार गुजरा, लेकिन मैंने इसी बिना पर कुछ जवाब नहीं दिया कि रसूल अल्लाह ने उनका जिक्र किया था और मैं आपका राज फाश करना नहीं चाहता था। अगर रसूल अल्लाह ने उनसे निकाह का जिक्र न किया होता तो मैं इसके लिए आमादा था। हज़रत हिफ्सा आखिर हज़रत उमर की बेटी थीं, इसलिए मिजाज में ज़रा तेज़ी थी। सही बुखारी में वाक़या इला के मुतालिक खुद हज़रत उमर का बयान है कि हम लोग ज़माना जाहिलियत में औरतों को कोई चीज़ नहीं समझते थे। मैं एक दिन किसी मामला में गौर कर रहा था। इत्तेफाक से मेरी बीबी ने मुझको मशवरा दिया। मैंने कहा, तुमको इन मामलात में क्या दखल है? बोले कि तुम मेरी बात पसंद नहीं करते, हालांकि तुम्हारी बेटी रसूल अल्लाह को बराबर का जवाब देती है। मैं उठा और हिफ्सा के पास आया। मैंने कहा, बेटी तुम रसूल अल्लाह को जवाब देती हो, यहां तक कि अब दिन भर नजीदा रहते हैं? बोले, हाँ हम ऐसा करते हैं। मैंने कहा, खबरदार, मैं तुम्हें अजाब इलाही से डराता हूं, तुम उसके घमंड में ना आ जाना जिसके हसन ने रसूल अल्लाह को फरेफ्ता कर लिया है, यानी आयशा। तिरमिज़ी में है कि एक दफ़ा हज़रत सफ़िया रो रही थीं, हज़रत तशरीफ़ लाए और रोने की वजह पूछी। उन्होंने कहा, मुझको हज़रत हिफ्सा ने कहा है कि तुम यहूदी की बेटी हो। आपने फरमाया, तुम नबी की बेटी हो, तुम्हारा चचा पैगंबर है और पैगंबर के निकाह में हो। हिफ्सा तुम पर किस बात में फ़ख्र कर सकती है? एक बार हज़रत आयशा और हिफ्सा ने हज़रत सफ़िया से कहा कि हम रसूल अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, हम आपकी बीवी भी हैं और चचाज़ाद बहन भी। हज़रत सफ़िया को नागवार गुजरा। उन्होंने हज़रत से इसकी शिकायत की। अपने फरमाया कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा क्यों कर मुअज़्ज़ज़ हो सकती हो? मेरे शौहर मोहम्मद, मेरे बाप हारून और मेरे चचा मूसा हैं। हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा हज़रत अबू बकर और उमर की बेटी थी जो तक़र्रुब नबी में दोष बदोश थे।
इस बना पर हजरत आयशा और हजरत हिफ्सा दीगर अज़वाज के मुकाबला में बाहम एक थीं, लेकिन कभी कभी खुद भी बाहम रश्क वरकाबुत का इजहार हो जाया करता था। एक मर्तबा हजरत आयशा और हजरत हिफ्सा दोनों हजरत के साथ सफर में थीं। रसूल अल्लाह रातों को हजरत आयशा के ऊंट पर चलते थे और उनसे बातें करते थे। एक दिन हजरत हिफ्सा ने हजरत आयशा से कहा कि आज रात को तुम मेरे ऊंट पर और मैं तुम्हारे ऊंट पर सवार हूं ताकि मुख्तलिफ मनाजिर देखने में आएं। हजरत आयशा राजी हो गईं। हजरत आयशा के ऊंट के पास आए जिस पर हिफ्सा सवार थीं। जब मंजिल पर पहुंचे और हजरत आयशा ने आपको नहीं पाया तो अपने पांव को अज़खर, ये एक घास है जिसमें सांप बिच्छू रहते हैं, के दरमियान लटका कर कहने लगे, खुदावंदा किसी बिच्छू सांप को मुतय्यन कर जो मुझे डाल सीन जाए। वफात। हजरत हिफ्सा ने 45 हिजरी में जो अमीर मुआविया की खिलाफत का ज़माना था वफात पाई। वफात से पेशतर अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन उमर से इस वसीयत की तजदीद की जो हजरत उमर ने उनको की थी। कुछ जायदाद भी वक्फ की और कुछ माल सदका में दिया। मरवान बिन हुक्म ने जो इस वक्त मदीना का गवर्नर था नमाज जनाजा पढ़ाई। बनी हज़म के घर से मुगीरा बिन शोबा के घर तक जनाजा को कांधा दिया। यहाँ से कब्र तक हजरत अबू हुरैरा जनाजा को ले गए। उनके भाई अब्दुल्ला, आसिम, सालम, अब्दुल्ला बिन उमर के लड़कों ने कब्र में उतारा। ज़ैनब नाम था। चूंकि फ़ुक़रा व मसाकीन को निहायत फयाजी के साथ खाना केलात थीं, इसलिए अल मसाकीन की कुनियत के साथ मशहूर हो गईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से पहली थीं जो कबीला कुरैश से नहीं थीं। उनके वालिद खुज़ैमा बिन अल हारिस मक्का के हिलाल कबीले से थे। उनकी वालिदा को बाज़ औक़ात हिंद बिन तूफ़ कहा जाता है, लेकिन ये रवायत ज़ईफ़ है। उनका पहला शौहर उनका कज़िन जहम बिन उमरो बिन अल हारिस था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अब्दुल्ला बिन जहश के निकाह में थीं। अब्दुल्ला बिन जहश ने जंग अहद 3 हिजरी में शहादत पाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल उनसे निकाह कर लिया। 400 दिरहम महर दिया। ये हिफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के तकरीबन 1 माह बाद हुआ था। उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में एक कहानी ये है कि किस तरह एक गरीब आदमी ज़ैनब के घर आटा मांगने आया। उन्होंने इसे आखिरी चीज दे दी जो उनके पास थी और इस रात उनके पास अपने लिए कोई खाना नहीं था। उनकी हमदर्दी से मुतासिर होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में अपनी दूसरी बीवियों से कहा, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो वो तुम्हारी रोजी इसी तरह मुहैया करेगा जिस तरह वो परिंदों के लिए करता है जो सुबह भूखे घोंसले छोड़कर रात को पेट भर कर लूटते हैं। निकाह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2-3 महीने रहने पाई थीं कि उनका इंतकाल हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सिर्फ यही एक बीबी थीं जिन्होंने वफात पाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नत अल-बकी में दफन हुई। वफात के वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी। सीरत अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा 2। हिंद नाम इम सलमा कुनियत थी। बाप का नाम सुहेल और माँ का आतिका था। पहले अब्दुल्ला बिन अल-असद के निकाह में आए जो ज्यादातर अबू सल्लमा के नाम से मशहूर हैं और जो उनके चचाजाद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। अपने शौहर ही के साथ इस्लाम लाएं और उनके साथ सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की। चुनांचे उनके बेटे हबशा ही में पैदा हुए। हबशा से मक्का में आए और यहाँ से मदीना को हिजरत की। हिजरत में इनको ये फजीलत हासिल हुई कि अहल सेर के नज़दीक वो पहली औरत हैं जो हिजरत करके मुदुनिये में आए। उनके पहले शौहर अबू सल्लमा बड़े शहसवार थे। मशहूर ग़ज़वात बदर व अहद में शरीक हुए। ग़ज़वा अहद में चंद ज़ख्म खाए जिनके सदमा से जामबर ना हो सके और जमादी अलसानी 4 हिजरी में वफ़ात पाई। उनके जनाजा की नमाज निहायत एहतिमाम से पढ़ी गई।
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیریں کہی۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، اے رسول اللہ، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیر تک مستحق ہے۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند عذر پیش کیے۔ صاحب عیال ہوں، 1 2 میں سخت غیور عورت ہوں، میرا سن زیادہ ہے، 3 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا کیا۔ وفات اہل سر متفق اللفظ ہیں کہ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت سلمہ نے وفات پائی، لیکن ان کے سنہ وفات میں نہایت اختلاف ہے۔ واقد نے 9 ہجری بتایا ہے، ابراہیم حربی کے نزدیک 62 ہجری ہے، اور تقریب میں اسی کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ 58 ہجری میں وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابن عبداللہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ اس اختلاف روایت کی حالت میں سنہ وفات کی تعین مشکل ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ وہ واقعہ ہرا تک زندہ تھیں۔ مسلم میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کا حال پوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا جب یزید نے مسلم بن عقبہ کو لشکر شام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور واقعہ ہرا پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا ہے، اس لیے اس سے پہلے ان کی وفات کی تمام روایتیں صحیح نہیں۔ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ حضرت سلمہ کی وصیت کی بنا پر سعید بن زید نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اس روایت کی صحت میں کلام ہے۔ سعید بن زید نے باختلاف روایت 51، 52 یا 55 ہجری میں انتقال کیا ہے، اور یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ اس وقت سلمہ زندہ تھی۔ واقد نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگر ان کی وفات کے وقت سعید بن زید زندہ ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ خلاف وصیت کیوں کر جنازہ پڑھا سکتے تھے۔ بہرحال ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت سلمہ نے وفات پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال کی تھی۔ فضل و کمال ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہیں کا درجہ ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے۔ روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ کے سوا اور تمام بیبیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کو مکہ سے باہر حلق اور قربانی میں تأمل تھا۔ حضرت سلمہ ہی کی تدبیر سے یہ مشکل حل ہوئی، اور یہ ان کی دانش مندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں باتفصیل موجود ہے۔ ازواج مطہرات میں جو بیبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمسری کا دعویٰ رکھتی تھیں، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں، وہ میرا مقابلہ کرتی تھیں اور ان کو اس کا حق بھی تھا۔ نسبی حیثیت سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ جمال میں بھی ممتاز تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے نہایت محبت تھی۔ زہد و تورا میں یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتہام لگایا گیا اور اس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حمنہ شریک تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اخلاقی حالت دریافت کی، تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، مجھ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ کو ان کے اس صدق و اقرار حق کا خود اعتراف کرنا پڑا۔ عبادت میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عقد میں لانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر استخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملہ میں کچھ بول اٹھیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے درگزر کرو، یہ خاشع متفرہ ہے۔ نہایت قانے اور فیاض تب تھیں، خود اپنے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا۔ انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع کو حکم دیا میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں کو تقسیم کر دو۔ بزرہ نے کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے کے نیچے جو کچھ ہو وہ تمہارا ہے۔ دیکھا تو 50 درہم نکلے۔ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ خدایا اس سال کے بعد میں عمر کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ یہ دعا مقبول ہوئی اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا تم میں مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ فیاضی کی طرف اشارہ تھا لیکن ازواج مطہرات اس کو حقیقت سمجھی، چنانچہ باہم پہ ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی۔ حضرت زینب اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا۔ کفن کا خود سامان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کفن دے تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ وصیت پوری کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات سے دریافت کیا کہ کون قبر میں داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ شخص جو ان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا، چنانچہ اسامہ محمد بن عبداللہ بن جہش عبد علیل بن ابی احمد بن بخش نے ان کو قبر میں اتارا۔ 20 ہجری میں انتقال کیا اور 53 برس کی عمر پائی۔ واقد نے لکھا ہے کہ حضرت سے جس وقت نکاح ہوا اس وقت 35 سال کی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حارث بن زرار کی بیٹی تھیں جو قبیلہ بنی مستلق کا سردار تھا۔ منافع بن صفوان سے شادی ہوئی تھی جو غزوہ مرسے میں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں کثرت سے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے، انہی لونڈیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ اسلام میں اگر آقا راضی ہو تو لونڈی غلام کچھ رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس طریقہ کو کتابت کہتے ہیں۔ اسی اصول کے موافق حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مکاتبہ بن گئیں۔ ان کو شرط کے موافق 9 اوقیہ سونا ادا کرنا تھا، لیکن یہ رقم ان کی استطاعت سے بہت زیادہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان کلمہ گو عورت جویریہ حارث کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کا سردار ہے۔ مجھ پر جو مصیبتیں آئیں وہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی نہیں۔ میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی اور 9 اوقیہ سونے پر ان سے عہد کتابت کیا۔ یہ رقم میرے امکان میں نہ تھی، لیکن میں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھروسہ پر اس کو منظور کر لیا، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ راضی ہو گئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم ادا کی اور ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ یہ چرچا پھیلا تو لوگوں نے قبیلہ بنی مستلق کے تمام لونڈی غلام کو اس بنا پر آزاد کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے رشتہ مساہرت قائم کر لیا۔ آزاد شدہ غلاموں کی تعداد ایک روایت میں 700 بتائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو ان پر ہبہ کر دیا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کا سن 65 برس تھا۔ رملہ نام اور حبیبہ کنیت تھی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہو اور عبید اللہ بن جخش سے عقد ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو دونوں مشرف باسلام ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ ایک روایت ہے کہ ان کی بیٹی جن کی کنیت کے ساتھ وہ مشہور ہیں حبشہ ہی میں پیدا ہوئیں۔ حبشہ میں جا کر عبید اللہ بن جخش نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام پر قائم رہیں۔ اختلاف مذہب کی بنا پر عبید اللہ بن جخش نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ المومنین بننے کا شرف بھی حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو نجاشی نے حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی لونڈی ابرہا کے ذریعہ سے پیغام دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا۔ انہوں نے خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل مقرر کیا اور اس کے صلہ میں ابرہا کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رقم دی گئی تو لوگوں نے بعد نکاح اٹھنا چاہا، لیکن نجاشی نے کہا دعوت ولیمہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ابھی بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ کھانا آیا، لوگ دعوت کھا کے رخصت ہوئے۔ جب مہر کی رقم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو انہوں نے 50 دینار ابرہا کو دیے، لیکن اس نے اس رقم کو اس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیے گئے تھے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ نے مجھ کو منع کر دیا ہے۔ دوسرے روز ان کی خدمت میں عود، زعفران، عنبر وغیرہ لے کر آئی، جن کو وہ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ جب نکاح کے تمام رسومات ادا ہو گئے تو نجاشی نے ان کو شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجری 44 وفات پائی ہے اور مدینہ میں دفن ہوئی۔ میمونہ نام، باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا۔ پہلے مسعود بن عمرو بن عمیر انتقلی کے نکاح میں تھیں۔ مسعود نے طلاق دے دی تو ابو ہم بن عبدالعز نے نکاح کر لیا، اور ابو ہم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ نکاح کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہبہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کو اوس بن خولی کے ساتھ وکیل بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت عباس نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ وفات، یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ مقام صرف میں ان کا نکاح ہوا تھا اور صرف ہی میں انہوں نے انتقال بھی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ صحیح میں ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، با ادب آہستہ لے چلو۔ سال وفات کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں وفات پائی۔ صفیہ اصل نام نہ تھا۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ عرب میں مال غنیمت کا جو بہترین حصہ امام بادشاہ کے لیے مخصوص ہو جاتا تھا اس کو صفیہ کہتے تھے۔ چونکہ وہ جنگ خیبر میں اسی طریقہ کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئیں، ورنہ اصلی نام زینب تھا۔ باپ کا نام بن اختب اور ماں کا نام زرہ تھا۔ حضرت صفیہ کو باپ اور ماں دونوں کے جانب سے سیادت حاصل تھی۔ باپ قبیلہ بنو النذیر کا سردار اور ماں قرظہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم القرظ سے ہوئی تھی۔
ان مشکم نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئے۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئیں۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دھا کلبی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیسہ بنو نذیر و قرظہ کو دھا کو دے دیا، وہ تو صرف اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دھا اس عورت کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آئے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صبا میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنے ابا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک بار اب سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ سوئے اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کیا میں اس یہودیے کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک بار اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ رو رہی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ اور زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، ہم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ اب کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون میرے باپ، موسیٰ میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں، اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔